بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ان گنت لا تعداد بے شمار نشانیاں ہمیں قدم قدم پر ملیں گی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی پیدائش اور افزائش۔ یہی ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور آیت مبارکہ ہے 79۔ رب کائنات فرماتے ہیں، وَهُوَ، اور وہ، الذی، ذات بابرکات، ذارا، جس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے تمہیں زمین میں پیدا کر کے پھیلا دیا ہے، اور تم اسی ذات بابرکات کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے معزز خواتین حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنی عظیم قدرت اور ساتھ ہی اپنی وسیع سلطنت کا بیان یہاں ہمارے سامنے رکھا، اور ساتھ سمجھایا کہ رب کائنات نے کس طرح انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے زمین کے مختلف حصوں میں بسا دیا۔ ان کی جنسیں، زبانیں، صفات سب مختلف ہیں۔ تو جو اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یقیناً وہ اکٹھا بھی کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ دن ہوگا جب کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی عظیم، کوئی حقیر، سب کے سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے جو کچھ بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور ایک عورت سے اتنے سارے انسانوں کو پیدا کیا، جس طرح کی سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ معزز خواتین حضرات، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس سے ان کی اہلیہ کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور خواتین پیدا کر دیے۔ سورۃ الروم آگے آ رہی ہے 20ویں آیت مبارکہ، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر تم اتنے سارے انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر پھیل چکے ہو۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن جریر، امام قرطبی اور ماضی قریب کی دو عظیم ہستیاں امام شنقیطی اور امام سعدی فرماتے ہیں کہ دراصل اللہ رب العزت ہمیں یہاں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی عمل تم نے سر انجام دینا ہے تو سوچ سمجھ کر
اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے ایک ایک عمل کا، نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا پڑے گا۔ تو جب انسان یہ سوچ لینا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تو پھر انسان انسانیت کے دائرے سے نہیں نکلتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں تو تفسیر میں بڑا ایک پیارا جملہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِنِعْمَةِ الْإِيجَادِ وَالْحَيَاةِ، رب کائنات نے انسانیت پر، اپنے بندوں پر یہ احسان کیا کہ انہیں زندگی عطا فرمائی، بلکہ اس سے پہلے ان کو پیدا کیا اور پھر ان کے لیے زمین میں بسنا آسان بنا دیا، کثرت کے ساتھ ان کی نسل کو آگے بڑھایا، زمین کے مختلف کونے میں ان کو پھیلا دیا، اور پھر جو جو چیز انسان کے لیے فائدے کا باعث تھی اس کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور ان تمام چیزوں کو انسان کی معیشت اور رہن سہن کے لیے کافی کر دیا۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت انسانوں کو اکٹھا کریں گے ان کی موت کے بعد، تاکہ یہ جو ایک وقت رب کائنات نے انسانیت کو دیا اس کا حساب و کتاب لیں کہ تم نے جو کیا اب اس کا بدلہ پاؤ۔ اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے، رب کائنات کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ معزز خواتین حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ تفسیر المراغی میں اس حوالے سے کچھ اور باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو توالد اور تناسل کا جو سلسلہ عطا فرمایا ہے یہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑا قیمتی نقطہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ جتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا، اب اس انعام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان سے حساب و کتاب بھی کریں۔ اس لیے فرما دیا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔